والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں اہل علم لوگوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے علم ہی کو اپنا سب کچھ سمجھا تو اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار منزلیں، بے شمار مقامات، عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن کمائی کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، لیکن میرا بھائی ہے وہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، تو سارا بوجھ میرے اوپر آتا ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ ادھر بیٹھ کر عرض کی حضور وہ علم حاصل کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تجھے اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ زیادہ امید یہ ہے کہ تجھے جو رزق دیا جا رہا ہے اس کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اس محفل کا جو اہتمام کیا ہے، حضرت استاذ العلماء کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اہل علم لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو نامور ہو جاؤ گے، اچھے نام سے پکارے جاؤ گے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور علم بہت بڑی دولت ہے جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ علم جب بندہ حاصل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ پھر اسے ایک ایسا مقام ملتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ علامہ اقبال کہنے پر مجبور ہو گئے، فرمایا اے انسان اپنی اس حقیقت کو پہچان کہ جس طرح تیرا ایک رشتہ تھا اہل علم لوگوں سے، ان کا مقام کیا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی مقام قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اہل علم لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جب ان کا وصال کا وقت آتا ہے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ ہر طریقے سے دل و دماغ کے طور پر پرسکون اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور آپ کا شمار بھی اہل علم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کہ تاریخ محمودیہ جو 100 سال پرانی تاریخ ہے اس کو دوبارہ سے آپ نے مدون کیا اور ہمارے سامنے نجم الرحمن کتاب کی صورت میں پیش کیا۔ اگر کوئی انسان اس کا مطالعہ کرے تو اس سے بہت سارے علوم حاصل ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک آدمی جو اپنی زندگی کو علم کی خاطر صرف کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جو آدمی اہل علم لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، وہ آدمی اگر اس دنیا فانی سے چلا بھی جائے اس کا نام صرف زندہ نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کا نام بھی پہچان بن جاتا ہے۔ جس طرح یہ صاحبزادگان تشریف فرما ہے، بے شک عمر کو کوئی نہ جانتا ہو، عبد الباسط وسیم کو کوئی نہ جانتا ہو، سعد کریم کو کوئی نہ جانتا ہو، رؤوف صاحب کو کوئی نہ جانتا ہو، لیکن اگر کہیں کوئی ایسا موقع بن بھی جاتا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ اپنا نام پہلے بتائیں گے وہ آپ کو نہیں پہچانے گا، لیکن جہاں آپ اپنے والد محترم کا نام لیں گے تو وہ آپ کو اپنے سینے سے لگا ہے۔
کیونکہ وہ آپ کے والد کو علم کی وجہ سے پہچانتا ہے۔ تو فرمایا پڑھے لکھے اور ان پڑھ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، پڑھے لکھوں کو اللہ اپنی خاص قرب عطا کرتا ہے، اور جو علم سے محبت کرتے ہیں اللہ کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم لازوال دولت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ علم ایک ایسی دولت ہے جسے چرایا نہیں جا سکتا، علم ایک ایسی دولت ہے جسے حاصل کر کے انسان رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ سے محبت کرنے والے بے شمار افراد جنہوں نے اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جس طرح یہ غزل ہے۔ مصروفیات بڑھ گئی ہیں لوگوں کی، کام کاج بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان امور کے لیے آپ کوئی وقت نکالتا نہیں۔ پھر بھی چند دیوانے ایسے ہیں جو ایسا کام کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق و شوق سلامت رکھے۔ عبدالکریم قاسم پروفیسر بعد میں بنے ہیں، شاعر بھی بعد میں بنے ہیں، پی ایچ ڈی بھی انہوں نے بعد میں کی ہے۔ میرا تعلق ان کا جو ہے وہ استاد شاگرد کا تھا، وہ میرے پاس پڑھتے رہے ہیں، اور اب ان کی اولاد کو بھی پتہ نہیں ہوگا اور باقی لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا جن نامساعد حالات میں وہ ایک سیلف میڈ انسان تھے، اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایسا کوئی، مطلب اس وقت کے پلان میں بھی حالات ایسے نہیں تھے، صرف ایک سکول تھا اور وہ بھی میٹرک تک، اور کوئی یہ کالج وغیرہ نہیں تھے۔ تو وہ اپنی ہمت سے، ان کا کوئی مطلب ہے ان کی سرپرستی کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور وہ اپنی ہمت سے آگے بڑھے ہیں اور اپنا وجود برقرار رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اچھی سروس دے دی۔ علم سے تعلق تھا ان کی سروس کا بھی، اور پھر انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ وہ اپنا مصروفیات جو ہے ساری ان کی اسی کے ارد گرد گھومتی رہی ہیں، کتابوں کے، علم کے، پڑھائی کے، اور کچھ پپلان کے ایسے گوشے جو ابھی پردے میں تھے وہ بھی وہ سامنے لے آئے ہیں۔ بشر صاحب کا ریکارڈ بہت سا جو ہے وہ مطلب ہے گم گشتہ پڑا تھا الماریوں میں، وہ انہوں نے کریدہ نکالا، اور جو بھی شخصیات تھی پپلان کی یا پپلان کی جو مختصر سی تاریخ تھی، اور جو لوگ مطلب ہے جہاں جنہوں نے کچھ نام کمایا، ان لوگوں کو مطلب ہے اس نے ایک کتاب میں اکٹھا کیا۔ یہ ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی، ورنہ بہت سی چیزیں جو ہے ہماری وہ مطلب ہے ماضی میں گم ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو توفیق دے، اس کے نقش قدم پہ چلیں اور کوشش کریں کہ وہ جہاں تک پہنچے تھے اس سے آگے جائیں۔ والدین کی خوشی یہ نہیں ہوتی کہ میں جہاں ہوں میں ہی بڑا رہوں، والدین کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھے شکست دے دے، مجھ سے آگے بڑھ جائے، اور اس میں اس کی جیت ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ملک محمد اسلام سابق ویڈیو ایجوکیشن میاں والی، معززین شوربا شورا زبا اور سامعین اور محترم سرفراز عبدالرؤف صاحب، سب سے پہلے تو میں آج کے اس تعزیتی ریفرنس عبدالسر ساکر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی شخصیت کے تاریخ اثر میں ہمیں یاد رکھا اور اظہار احسان کا موقع دیا۔ جو آیت میں نے زیب عنوان کی ہے اس پر مختصر حوالہ دے کر کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تمہیں ہمارے پاس لوٹ آنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے بندے سے، جو ماں کے پیٹ سے شروع کرتا ہے اور قبر میں جانے کے بعد بھی اس محبت کے اظہار کرتا ہے، اور بندے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تو کبھی بھی لاوارث نہیں ہے، تو ہر وقت میری شفقت میں ہے، سایہ میں ہے، رحمت میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخصیتیں، جو انسان اپنی زندگیوں کو اس انداز سے بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں خصوصی جگہ میں رکھتا ہے۔
प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल करीम कासिम के लिए शख्सियत के लिए एक शेर मैं कह देता हूँ कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां सोल यही है रफ्त सफर वीर काबे। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल करीम कासिम, जब प्रोफेसर को लेता हूँ तो एक अच्छे मौलिम, एक कामयाब और मौसर तदरीस के उस्ताद का तस्वुर जहन में आता है और दिलो दिमाग में रट पक जाता है। जब डॉक्टर की बात करते हैं तो वो इकबालियात के माहिर और इकबाल आशिक रसूल और उस मोहब्बत से उन्होंने जो मोहब्बत का हिस्सा लिया तो उन्होंने डॉक्टरेट इकबालियात में की और पिपला के अंदर ये रिकॉर्ड कायम कर दिया कि इकबालियात में डिग्री हासिल करने वाला एक शख्स इस सरजमीन पे भी मौजूद था। अब्दुल करीम कासिम वो बंदा जो हर एक से मोहब्बत करता है, करम नवाजी करता है, हर एक साथी को अपना दोस्त और अमून समझता है, छोटे बड़े से शफकत करता है, बड़े का अदब करता है, छोटे पे शफकत करता है। और वो कासिम जो मोहब्बतों को तकसीम करता है, वो कासिम जो अदब को अदीबों में तकसीम करता है, वो कासिम जो अपने ख्यालात को, अपनी सोचों को, अपने जज्बों को, अपने इशार को वो किताबों में ढालता है, मुसर्रिफ बनता है और किताबें तख्लीक करता है। तो याद कि ये दफे तकरीब ये हमें बेशक मुख्तसर भी सही लेकिन एक यादगार है कि हम उसके जाने के बाद भी उसे याद कर रहे हैं और वो रहती दुनिया तक हमारे दिलों में और दिमागों में बसे रहेंगे। हकीकत में वो एक मजहबी इंसान थे, शायर और अदीब, उनकी अपनी मोहब्बत अलग चीज है। एक अच्छे मुअल्लिम थे और मजहबी लगाव में उन्होंने अपने आप को इतना इज्ज़त इंकसार में रखा कि हर बंदा आज उन्हें हर मकतबे फिक्र का इंसान उन्हें याद करता है, उनके आंसू निकल आते हैं, उनकी मोहब्बत को अपने दिलों में जगाते हैं। और तदरीस के हवाले से कि वो इस तरह के इंसान थे, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत कि जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते। वो एक ऐसा इंसान है और किसी इंसान ने यहाँ नहीं रहना और बका अल्लाह ताला की रात को है और हर चीज फानी है, मगर जाने वाला चला जाता है। अपने किरदार को, अपनी खिदमत को, अपनी सारे असासे जो औलाद की शक्ल में वो जहाँ छोड़ के जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा इनाम है। और उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो कुछ कमाया, मैं समझता हूँ अल्लाह पाक अपनी बारगाह में उसको कबूल करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला उसके बेटों, उसके पसमंदान को सब्र जमील अता फरमाए और उसकी यादें हमारे दिलों में बसी रहें और हम उनको अपनी दुआओं में, अपने ख्यालों में हर वक्त याद रखें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उन्हें बुलंद मुकाम दे, आखिरत के उन बज़्मे सुखन की जान था, कासिम चला गया, क्या खूब सुखनदान था, कासिम चला गया। और शेर देखिए कि उसके हर एक सुखन में थी फूलों की निगाहें, उसके हर एक सुखन में थी फूलों की निगाहें, एक रंगे गुलिस्तान था, कासिम चला गया। और वो बोलता तो बोलते थे शायरी के रंग, वो बोलता तो बोलते थे शायरी के रंग, आप अपनी एक पहचान था, कासिम चला गया। और उसके गमे फिराक में आंसू टपक पड़े, उसके गमे
फिराक में आंसू टपक पड़े, वो दूर का मेहमान था, कासिम चला गया। और आखिरी शेर है कि नाजिम की ये दुआ है, खुदा मग़फ़िरत करे। नाजिम की ये दुआ है, खुदा मग़फ़िरत करे। कैसा भला इंसान था, कासिम चला गया। बज़्मे सुगंध की जान था, कासिम चला गया। क्या खूब सुगंधान था, कासिम चला गया। यहाँ जिस पे आए नजर आपकी, किसे दीन व दुनिया का अब होश है, खुदा से मिलाए नजर आपकी। क़यामत का चर्चा नवाइज करे, अगर देख पाए नजर आपकी। मोहब्बत के मारों के झुरमट मिले, जहाँ तक भी जाए नजर आपकी। करूं नजर कासिम में दोनों जहां, करूं नजर कासिम में दोनों जहां, जो अपना बनाए नजर आपकी।